بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. آمنت بالله صدق الله العظيم. نور آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سائے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے کیسا نور چھایا ہے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے ہم مناتے جائیں گے نور والا آیا ہے
کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ ان کے عاشق نور کی شمعیں جلاتے جائیں گے ان کے عاشق نور کی شمعیں جلاتے جائیں گے جب کہ فاصل دل جلاتے جب کہ فاصل دل جلاتے سٹ پٹاتے جائیں گے سٹ پٹاتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا امی کی آمد مرحبا آبی کی آمد مرحبا باشی کی آمد مرحبا جانا کی آمد مرحبا سلطان کی آمد مرحبا نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ کی دھوم مچاتے جائیں گے دھوم مچاتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد آقا کی آمد امی کی آمد مرحبا عربی کی آمد مرحبا باشی کی آمد مرحبا جانا کی آمد مرحبا عیشا کی آمد مرحبا نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے ہم ربیع النور میں جھنڈے لہرائیں گے ہم ربیع النور میں جھنڈے لہرائیں گے ساری گلیاں روشنی ساری گلیاں روشنی سے جگمگاتے جائیں گے جگمگاتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے کیسا نور چھایا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ الحمدللہ 1433 سنہ ہجری کے ربیع النور کی آج 8ویں شب ہے عالمی مدنی مرکز میں مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے کثیر اسلامی بھائی جمع ہیں بے شمار عاشقان رسول مدنی چینل کے ذریعے بھی امید ہے کہ ہمارے ساتھ شریک ہوں گے اس سے قبل کے باقاعدہ ہم سوال جواب کا آغاز کریں آئیے اپنا ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں اور قبل اس کے درود شریف کی فضیلت سن کر درود پاک بھی پڑھ لیتے ہیں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں دیکھیں نیتیں حسب حال کرنی ہے اب جیسے کسی کو 1 گھنٹے تک رکنے کا ارادہ ہے تو 1 گھنٹے کی نیت کرے آخر تک رکنا ہے تو آخر تک کی نیت کرے اول تا آخر مدنی مذاکرے میں شرکت کروں گا کپڑے بدن داڑھی یا سر کے بال سیلانے دریوں سے دھاگے نوچنے
انگلیوں سے فرش پر کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بد نگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ تو چلیے جو دو زانو نہ ہو تو وہ نماز میں جس طرح تحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح تعظیم کی نیت سے بیٹھ جائیے، تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو، پھر تھکن دور ہو، ذہن بنے، توفیق ملے تو پھر تعظیم علم دین کی خاطر دو زانو ہو جائیے۔ صلو علی الحبیب توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا، خاص خاص باتیں لکھ لوں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا، بنیت ادائے سنت اس دوران بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا، نہ کسی کا فون ریسیو کروں گا، نہ میسج کروں گا، نہ میسج پڑھوں گا، نہ چیک کروں گا کہ کس کس کا فون آیا ہے۔ اپنے لیے مزید اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیتا ہوں۔ پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ ترجمہ کنزُ ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، میں دیے ہوئے احکام کی تعمیل کروں گا۔ بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آئے تو، کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک مٹانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات، نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت، جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، دارالمدینہ وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا۔ کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا۔ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر اور جواب دینے وغیرہ کے دوران بلکہ بیٹھے ہوئے بھی حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا۔ فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے اجتناب کروں گا۔ کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا، یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا، ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم، لا ادری، نہیں آتا، نہیں معلوم وغیرہ کہہ دوں گا۔ جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صلو علی الحبیب کہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ ہمارے آج کے مدنی مذاکرے میں جہاں دیگر عاشقان رسول شریک ہیں، وہاں بعض مجالس کی بھی شرکت کی ترکیب ہے، جن میں مجلس عشر، مجلس اطراف گاؤں، مجلس عطیات بخش اور مجلس مالیات۔ نیز آج مدنی چینل کی اوبی وین نے بہاول پور جانا ہے اور وہاں سے انشاءاللہ دیوانوں نے اپنے جلوے دکھا دیے ماشاءاللہ۔ عاشقان رسول کابینہ سیرانی بہاول پور سے مدنی مذاکرے میں شریک ہیں ماشاءاللہ۔ بڑی زبردست گیدرنگ کر لی ہے انہوں نے، تو بڑا کثیر اجتماع جمع کر لیا۔ الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں ڈاکٹر ابو وسیم
आज़मी। मौलाना साहब, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपका मदनी चैनल मुस्तकिल, मैं और मेरे घर वाले मुस्तकिल तौर पर देखते हैं और इससे काफ़ी मुतासिर हैं हम लोग, और इससे काफ़ी हमारे इल्म में इजाफ़ा हुआ है। जो हम पहले ये समझते थे कि आम तौर से कि सुन्नी जो है सिर्फ दरगाहों पे जा रहे हैं, और इस किस्म के जो हमारे फैमिली में, हमारे ख़ानदान में अलग अलग मसलक के मानने वाले लोग थे, और सुन्नियत को सिर्फ ये समझते थे कि बस ये दरगाह पे जाना और नियाज़ फातिहा करना, बस यही सब कुछ था। तो आज जो है ये चैनल देखने के बाद और आज आपके मुज़ाकरात देखने के बाद हमारा ये हुआ कि नहीं, काफ़ी हद तक के जो कुछ है हमने बताया जो जा रहा है और यहाँ पर जो हो रहा है इसमें काफ़ी डिफरेंस है। हकीकी सुन्नियत आपके इस प्रोग्राम को देखने के बाद समझ में आई हमको कि किस चीज़ पर अमल होना चाहिए। जिस तरह मैंने आपका मुज़ाकरा कब्र के ताल्लुक़ से, शिर्क के ताल्लुक़ से और जो है काफ़ी चीज़ें मतलब सुनी और काफ़ी मुतासिर हुआ मैं, मेरे घर वाले, जादू के हिसाब से कि जादू क्या चीज़ होती है। आपने किसी शायद मुज़ाकरा नंबर 344 में गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की नियाज़ के ताल्लुक़ से भी फरमाया, तो उसके भी उससे भी मैं काफ़ी मुतासिर हुआ। मेरे घर वाले भी मुतासिर हुए जो कि इसका इनकार करते थे कि न्याज नहीं, इस तरह की न्याज न खाई जाए। तो इस चीज़ों से काफ़ी मुतासिर हुआ आपू। मैं ये जानना चाहता हूँ आपू कि सिर्फ जो है आप जहाँ तशरीफ़ फरमा होते हैं तो आपके आगे पीछे जो है झंडे लगे रहते हैं और झंडे हिलाते रहते हैं लोग, वो चीज़ मुझे आज तक समझ में नहीं आई है, मेरे घर वाले भी नहीं समझ पाए। मैं इस चीज़ को जानना चाहता हूँ। और दूसरा है कि लोग जो बैठे हुए होते हैं आपकी मजलिस में, दोनों हाथ को उठा करके झूमते रहते हैं, तो मैं इस चीज़ को जानना चाहता हूँ कि बाबा ये क्या है, क्या इसकी कुछ मुझे तफसील मिल सकती है? दीवानों, ये अंदाज़ा लगाओ कि आपको कितना काम करना है। यानी कि हमारे मसले के अहले सुन्नत का बिल्कुल जैसे कि वो मज़ारों पर हाज़िरी और नियाज़ों और इसकी हद तक उर्सों तक महदूद समझा जा रहा है एक तबके में, या तासुर दिया जा रहा है इसका। हालांकि हमारा मसले के अहले सुन्नत कोई नई चीज़ थोड़ी है, तो वही है सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से जो हमको मिला है, और ऐन कुरान और हदीस के मुताबिक तो हमारे मसलक में नमाज नहीं है, ऐसा थोड़ी है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हम बेशक हम नियाजी ज़रूर है लेकिन पहले नमाजी हैं, कि नमाज फ़र्ज़ है, नियाज मुस्तहब है, और फ़र्ज़ का दर्जा मुस्तहब से ऊपर है। तो नमाज भी पढ़ते हैं और नियाज भी खाते हैं, नमाज का एहतमाम भी करते हैं और नियाज का एहतमाम भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, आपका इस तरह मुतमईन होना हमारे लिए दिलजुई का बाइस बना, हौसला अफजाई का सबब भी हुआ। अल्लाह करे ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक मुबल्लिग जो है इसी तरह घर 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 पहुँच कर क़ुलूब की, दिलों की सफाई करता रहे और जहनों की भी सफाई करे और वसाविस की काट करे। अब ये वो झंडों की बात आई कि ये झंडे क्यों लेकर हिलाते रहते हैं और ये झूमते क्यों हैं। तो झंडा कोई नई चीज़ नहीं है। अल्लाह आपको मक्का मुकर्रमा और मदीने तैयबा की हाजिरा नसीब फरमाए। तो मक्का मुकर्रमा में जन्नतुल माला की तरफ जाते हुए एक मस्जिद आती है, मस्जिद रायह। रायह माने झंडा। तो फतह मक्का के मौके पर सरकार नामदार मदीने के ताजदार नबियों के सालार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक झंडा उस मकाम पर गाड़ा था। तो उसकी यादगार में आशिकान रसूल ने वहाँ मस्जिद बना दी, मस्जिद राया। मैंने उसकी ज़ियारत तो की है। अब आज की तारीख में वो मस्जिद तशरीफ़ फरमाए, अल्हम्दुलिल्लाह, अब भी जलवे लुटा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिद राया। तो ये झंडा कोई नई चीज़ नहीं है। इसी तरह हर मुल्क का अपना अपना झंडा होता है, इसको फ्लैग भी बोलते हैं, और उसमें कुछ ना कुछ निशानात भी, इनकी अपनी निशानियाँ होती हैं। फिर यह कि सियासी पार्टियों की भी झंडियाँ होती हैं, कुछ ना कुछ झंडे होते हैं सियासी पार्टियों के। अच्छा, और ये ट्रेन के लिए भी हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो ये तरीका है कि जब वो लाल झंडी दिखाते हैं तो ट्रेन को रोकने का इशारा समझा जाता है, स्टॉप। और हरी झंडी दिखाते हैं तो ट्रेन के लिए गोया ये अलामत होती है कि जाने दो, अमन ही अमन है। तो हरा झंडा जो अमन की निशानी है।
روڈوں پہ جو لائٹیں لگی ہوتی ہیں تو اگر ریڈ لائٹ آن ہوتی ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ رک جاؤ، اسٹاپ، اور جب سبز لائٹ روشن ہوتی ہے تو اس کا مطلب آگے راستہ کلیئر ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، جانے دو۔ تو یہ سبز رنگ امن کی علامت ہے، اور سبز رنگ کو کتنی بڑی سعادت ملی ہے کہ گنبد خضرا سے لپٹا ہوا ہے، ورنہ بذات خود سبز رنگ کی کوئی فضیلت نہیں تھی، اب یہ گنبد خضرا کو چوم چوم کر فضیلت والا بن گیا، اور عاشقان رسول کی آنکھوں کا نور، دل کا سرور ہو گیا ہے۔ ہم ربیع النور میں جھنڈے ہرے لہرائیں گے، ساری گلیاں روشنی سے جگمگاتے جائیں گے، چار جانب ہم دیے گھی کے جلاتے جائیں گے، گھر تو گھر سارے محلے کو سجاتے جائیں گے، تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا، گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ تو پہلے تو سبز جھنڈا امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ، اور یہ ایک اصول ہے، جس چیز کو شریعت نے منع نہ کیا ہو وہ جائز ہوتا ہے وہ کام، اور اگر مسلمان اس کو اچھا سمجھ کر کریں تو وہ اللہ کے نزدیک بھی پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک آپ کو میں پیش کرتا ہوں، مسند امام احمد جلد اول صفحہ 279 دارالفکر بیروت میں ایک حدیث شریف ہے، وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَن، یعنی جس شے کو مسلمان اچھا سمجھے وہ عند اللہ یعنی اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہوتی ہے۔ اب یہاں مسلمان سے مراد کون؟ تو یہاں مسلمان سے مراد جو ہے نا اہل علم و اہل تقوی، یعنی جس کام کو اہل علم اور اہل تقوی اچھا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہوتا ہے، اور اہل علم اور اہل تقوی اسی چیز کو یقیناً اچھا سمجھیں گے کہ جو شرعاً منع نہ ہو۔ باپا جان ابھی آپ نے حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی کہ وَمَا رَأَوْا الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَن، کہ جس کو مسلمان اچھا جانے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے، تو کیا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے؟ یہ مسند امام احمد کی حدیث ہے، اور یہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے براہ راست اس کا نہیں لکھا، یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، جو کہ صحابی تھے، بہت بڑے مفسر تھے، اور یہ حدیث موقوف کہلاتی ہے۔ یہ موقوف حدیث ہے، جو صحابی تک پہنچے وہ موقوف ہوتی ہے۔ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ موقوف حدیثیں جو ہوتی ہیں نا، جو صحابی سے روایت، صحابی کا ارشاد جو چلا آتا ہوتا ہے، اس کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ جو شارحین وغیرہ لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ ارشاد سرکار سے سنا ہو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مگر یہ ہو سکتا ہے، اس لیے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ سرکار ہی کا یہ ارشاد ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پاپا جان اس میں یہ بھی ہے کہ حدیث شریف میں جو مضمون ہے کہ جسے مسلمان اچھا سمجھے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہے، تو علماء نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے ائمہ نے کہ بعض وہ باتیں جو اپنی رائے سے نہیں کہی جاتی، اگر صحابی رسول کہیں تو وہ حکماً مرفوع ہوتی ہے، اس کے بارے میں یہ پہچان کا ضابطہ ہے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سن کر ہی کسی صحابی نے ارشاد فرمایا ہوگا۔ تو اس حدیث کا مضمون بھی بظاہر ایسا ہی ہے کہ جسے مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہونے کا حکم بھی صحابی رسول اپنی عقل سے یہ خود بیان کریں، یہ بعید ہے۔ ظاہر یہی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سن کر ہی انہوں نے ارشاد فرمایا ہوگا، تو یہ حدیث موقوف ہونے کے باوجود حکماً مرفوعی سمجھ میں آتی ہے۔ سبحان اللہ، ورنہ صحابی کا قول بھی ویسے دلیل تو ہے ہمارے لیے، حدیث پاک ہے نا
یہ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی پیروی کرو ہدایت پاؤ گے۔ تو صحابی کے قول کو بہرحال حدیث بولتے ہیں، اگر مطلقاً بھی کوئی حدیث بولے اس کو تو اس پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو اب یہ جھنڈا جلوس میں ساتھ رکھنا یا گھر پہ جشن ولادت میں لگانا یا ویسے ہی ہمارے گرد بیانات کے دوران یہ جھنڈے ہونا، یہ ایک طرح کی زینت ہے، یعنی کہ وہ زینت جس کو شریعت نے منع نہیں کیا وہ جائز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی وہ گویا جائز ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے، اور یہ قرآن کریم سے ثابت ہے ایسی زینت کہ جس میں کوئی شرعی خرابی نہیں ہے۔ تو جھنڈا رکھنے میں کوئی شرعی خرابی تو نہیں ہے، اور ہم یہ زینت کے لیے رکھتے ہیں۔ آیت یہ ہے قل من حرم زینت اللہ، آپ فرمائیے کہ کون ہے کہ جس نے اللہ کی جو زینت ہے اس کو حرام کیا۔ تو اس لیے کسی بھی چیز کو ناجائز اور حرام کہنے کے لیے شرعی دلیل لازم ہے، بغیر اس کے اپنی اٹکل سے اگر کوئی ناجائز کہہ دے گا تو وہ سخت گناہگار اور جہنم کا حقدار ہوگا کہ اس نے شریعت پر افترا کیا، شریعت پر تہمت باندھی، گویا اللہ اور رسول پر اس نے تہمت باندھی کہ جب اللہ اور رسول نے کسی چیز کو منع نہیں کیا تو میں اور آپ منع کرنے والے کون ہیں؟ تو امید ہے کہ سبز جھنڈے کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب اسی طرح یہ جھومنے کی بات انہوں نے ہند کے عیسائی بھائی نے یہ کی کہ یہ آپ کے ارد گرد جھومتے کیوں ہیں، یہ بھی میری سمجھ میں نہیں آتا۔ انہوں نے اپنے وسوسے بیان کیے اور بہت اچھا کیا، پوچھ لینا چاہیے۔ تو جھومنے پر تعجب ہوتا ہے تو ان پر بھی تعجب ہونا چاہیے جو گیم کھیلتے ہیں، میدانوں میں بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، فٹ بال، کرکٹ، ہاکی، ان پر کوئی تعجب نہیں کرتا، حالانکہ ان پر مجھے بہرحال تعجب ہوتا ہے۔ وہاں تعجب کا محل ہے کہ اتنا وقت یہ کیوں ضائع کرتے ہیں، اور اس میں کئی جگہ پر شرعی کلام بھی ہے۔ لیکن یہاں جھومنے میں جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں جو جھومتے ہیں تو یہ ایک فطری امر ہے۔ کسی کا جھومنا جو ہے نا یہ ایک فطری امر ہے، جیسے کہ چھوٹا بچہ جو ہے یہ جھومتا رہتا ہے، نہیں جھومتا، کبھی یوں کرتا ہے، کبھی یوں کرتا ہے، کبھی یوں کرتا ہے، کبھی یوں کرتا ہے، کبھی ادھر دوڑتا ہے، کبھی ادھر پھدکتا ہے۔ چھوٹا بچہ جھومتا ہے نا، بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو وہ بھی پھدکتا ہے، اچھلتا ہے، کودتا ہے، رسی پکڑ کے کودتے ہیں، اور کیا کیا بچے کرتے ہوتے ہیں۔ تو یہ جھومنا یا ہلنا جلنا یہ ایسا لگتا ہے کہ بچے کے لیے ضروری ہے، یہ ایک نظام فطرت ہے نا۔ تو بچہ یہ فطری طور پر جھومتا رہتا ہے، ہلتا رہتا ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اس کی ہڈیوں کو ہلانا جلانا ضروری ہے، نرم ہڈیاں ہیں، اگر یہ یوں ہی ساکن رہے گا تو یہ ہڈیوں کے جوڑ شاید جام ہو جائیں گے اس کے، اور بڑا بھی اگر بالکل ساکن پڑا رہے تو اس کے بھی ہڈیوں میں تکلیف ہو سکتی ہے۔ اس لیے وہ ماہرین جو ہے نا، جیسے وہ ورزش کے ماہرین اور اس طرح کے ہوتے ہیں، ان کا کہنا یہ کہ آدھے گھنٹے سے زیادہ ایک پوزیشن میں نہیں رہنا چاہیے۔ تو بعض عیسائی بھائیوں کے اگر وہ ہلتے جلتے نہیں تو تکلیفیں ہوتی ہیں، یہ بھی ہم نے دیکھے ہیں، بالکل تجربے کی بات ہے کہ جیسے کمپیوٹر پر کام کرتا ہے تو یوں ایک دم یکسوئی کے ساتھ وہ کر رہا ہے، ہاتھ چلا رہا ہے، اور اس کی گردن اور سر اور بالکل اس کے آنکھیں لگی ہوئی ہے کمپیوٹر پر۔ تو ایک عیسائی بھائی ہمارے، ان کی ایسی گردن میں تکلیف ہو گئی بیچارے کی کہ چین بول گئے۔ پھر وہی ڈکلیئر ہوا کہ یہ کمپیوٹر کی وجہ سے ان کا یہ یکسوئی، تو اب یہ وہ یوں وغیرہ کرتے رہتے ہیں، یہ طریقہ ہے اس کا کہ گردن ہلاتی رہنا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک، اگر اس کو بھی جھومنا کہہ دیں تو آپ کی مرضی ہے، تو یہاں تو نفع مقصود ہے، اور ایسے مواقع پر اللہ کی عبادت پر مدد حاصل کرنے کی نیت کر لے آدمی کہ میں اس لیے ورزش کر رہا ہوں تاکہ عبادت پر قوت حاصل ہو، تو یہ کار ثواب ہو جائے گا۔ اور اگر یہ نیت نہیں بھی کی تو گناہ تو نہیں ہے کہ مباح ایک کام، اس کو شریعت نے منع تو کیا نہیں ہے۔
تو یہ جو نعتوں میں جھومتے ہیں نا، یہ ایک فطری امر ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ نعتیں سن کر یہ جھومتے ہیں۔ جب حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بشارت سنائی تھی، من کنتو مولا ہو فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہے۔ تو اتنی بڑی سعادت مولا مشکل کشا کو ملی نا۔ جشن میلاد النبی ہے کیوں نہ جھومے آج ہم، جشن میلاد النبی ہے کیوں نہ جھومے آج ہم، مسکراتی ہے بہاریں مسکراتی ہے بہاریں، سب فضا پر نور ہے، سرکار کی آمد دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، دادا کی آمد مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا، لب چوم کے بولو مرحبا، ذیشان کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، یوں ہی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا، رفعت والا نبی کا جھنڈا، سب سے نرالا نبی کا جھنڈا، پیارا پیارا نبی کا جھنڈا، ہر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ اور قصیدہ بردہ شریف مشہور قصیدہ جس کو حضرت امام شرف الدین بوسیری علیہ رحمت اللہ القوی نے وہ فالج کی حالت میں لکھا تھا، اور پھر جب قصیدہ انہوں نے مکمل کیا تو انہیں سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت پر، کہ وہاں اور بھی کافی نورانی چہرے والے بزرگ جماعت ہیں، اور سرکار کے حکم پر انہوں نے اپنا قصیدہ بردہ پڑھ کر سنانا شروع کیا۔ تو قصیدہ بردہ شریف کی شرح ہے اسیدہ۔ اسیدہ میں لکھا ہے کہ قصیدہ سن کر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس طرح جھوم رہے تھے جس طرح پھول کی ڈالی جھومتی ہے۔ تو جشن میلاد النبی ہے کیوں نہ جھومے آج ہم، جشن میلاد النبی ہے کیوں نہ جھومے آج ہم، مسکراتی ہے بہاریں مسکراتی ہے بہاریں، سب فضا پر نور ہے، تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، ہر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ میرے آقا جھومو میرے داتا جھومو میرے آقا جھومو میرے داتا جھومو میرے آقا جھومو میرے آقا جھومو میرے داتا جھومو، غلام مصطفیٰ عطار کا دعویٰ ہے یہ، غلام مصطفیٰ عطار کا دعویٰ ہے یہ، کاش آقا بھی یہ فرمائے، کاش آقا بھی یہ فرمائے، ہمیں منظور ہے میرے
آقا آئے جھومو میرے دادا آئے جھومو میرے آقا آئے جھومو میرے دادا آئے جھومو میرے آقا آئے جھومو میرے دادا آئے جھومو میرے آقا آئے جھومو. سبحان اللہ صلی اللہ. امید ہے کہ ہمارے سائل محترم کو تشفی ہو گئی ہوگی. ویسے بھی سعادت مند ہیں کہ مدنی چینل دیکھ کر یہ فرما رہے ہیں کہ ہم کو مطلب انہیں سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے. تو یہ دونوں باتیں بھی آئی جائیں گی انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گوپا یہ عوام کے وسوسہ ذہن میں آتا ہے کہ کعبۃ اللہ کا مسجد نبوی شریف کا جو ماڈل بنا کر یہ چوکوں پر آویزاں کرتے ہیں, نقش نالے پاک کو آویزاں کرتے ہیں, اس طرح شب میلاد شریف کو زبردست برقی قمقمے لگا کر میلے کا سا سما ہوتا ہے, گویا عید کا سا سما ہوتا ہے, اور پھر جلوس میلاد کی کیفیت بھی عجیب و غریب و عجیب لوگوں کے ذہنوں میں آتی ہے بات معاذ اللہ. تو اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائیں اور ان وسوسوں کی کاٹ بھی ارشاد فرمائیں. دیکھیں وہ میں نے عرض کیا نا کہ جو مطلب شریعت میں جو کام منع نہ ہو نا تو وہ جائز ہوتا ہے, ورنہ تو ہم کوئی کام قدم بھی نہیں اٹھا سکتے. جیسے کہ بعض کو وسوسے آتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان سے پہلے درود پاک نہیں پڑھا تھا, تم کیوں پڑھتے ہو؟ تو ہم اس کا الزامی جواب یہ دیتے ہیں, یعنی یہ میرا اپنا جواب ہوتا ہے کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مائک پر اذان نہیں دی تھی, تم کیوں دیتے ہو؟ تم یہ ثابت کر دو, میں وہ ثابت کر دوں, ٹھیک ہے نا. تو یہاں دونوں کو اس مسئلے پر صلح کرنی ہی پڑے گی کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کام نہیں کیا وہ جائز ہو سکتا ہے, یہ اس پر صلح کرنی پڑے گی, ورنہ تو کہیں کے نہیں رہیں گے, کوئی قدم ہی نہیں اٹھا سکیں گے. یہ لینتر کی مسجدیں, یہ ٹیوب لائٹیں اور یہ پنکھے اور اے سی اور یہ چینل کے ذریعے بات چیت, یہ مائک کے ذریعے آواز پہنچانا, یہ کچھ بھی تو نہیں تھا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, اور ان کے آقا محبوب رب ذوالجلال کی حیات ظاہری میں یہ انداز تو نہیں تھا جو ہم اپنائے ہوئے. نہ قرآن کریم چھپا ہوا تھا, نہ اس پر زیر زبر پیش لگے ہوئے تھے, بلکہ اس پر نقطے بھی نہیں تھے کہ تا پر 2 نقطے, تو با کے نیچے 1 نقطہ, سا کے اوپر 3 نقطے, جیم کے پیٹ میں نقطہ, خا کے سر پر نقطہ, اور دونوں نقطے ہٹ جائیں تو ہا بن جائے. یہ نقطے تھے ہی نہیں, یہ سب بعد میں لگے. یہ سارا اوکے ہے تو اذان سے پہلے درود شریف کو بھی اوکے کر دیا جائے. اب پیٹ میں کوئی درد ہے تو اس کا علاج ہم آپ کا کر دیں گے انشاءاللہ. شفا خانہ ہے فیضان مدینہ, اس میں داخل ہو جائیں اور مدنی قافلے میں سفر کریں, اللہ کرے گا آپ کے وسوسے دور ہو جائیں گے. نہ خالی درود شریف ہی اذان سے پہلے کیوں, مطلب ہے کہ نہ ہونا چاہیے, تو یہ پھر کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے, بہت کچھ نہیں ہونا چاہیے. بخاری شریف کا حوالہ چاہیے تو بخاری شریف خود کہاں تھی صحابہ کرام کے دور میں؟ نہ تابعین کے دور میں تھی, نہ طبقہ تابعین کے دور میں تھی, تو بعد میں آئی. اس کا حوالہ مانگنا بھی بدعت کہ بخاری شریف کا حوالہ کسی صحابی نے نہیں مانگا تھا, یہ بھی نہیں مانگنا چاہیے. تو یوں تو پھر وہ نظام برم درم برم ہو جائے گا. نہ اس طرح کے مدرسے تھے, نہ درس نظامی تھا, نہ درس نظامی کا نام تھا, اس کورس کا نام ہی درس نظامی نہیں تھا, نہ تفاسیر لکھی گئی تھی. تفسیر جلالین ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے. جو درود شریف اذان سے پہلے پڑھتے ہیں ان کے بھی, جو پڑھنے کو منع کرتے ہیں ان کے بھی, سب کیا پڑھی جاتی ہے. تفسیر جلالین تو بہت بعد میں, صدیوں بعد مارز وجود میں, تو یہ نہیں پڑھنی چاہیے, نہیں پڑھانی چاہیے. یہ تو بہت سارا مطلب ہے کہ, تو اس لیے یہ سب جب اوکے ہے تو درود و سلام بھی اوکے ہے. کہ مطلقاً حکم قرآنی ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی, ایمان والوں سے یہ خطاب ہے, اے ایمان والو تم بھی درود اور خوب سلام بھیجو. کب بھیجو کب مت بھیجو اس آیت میں نہیں ہے. تب یہ علماء نے فرمایا کہ کب بھیجو اور کب مت بھیجو. جیسے گندی جگہوں پر مواضع نجاست ڈالنے والی جگہوں پر نہ بھیجا جائے درود شریف, ایسی ہے. تو یہ وہ ہے کہ جو سب کی عقل میں آتی ہے. اذان سے پہلے درود شریف نہ پڑھنا یہ اپنی عقل میں آتا نہیں ہے, کہ منع ہی نہیں ہے. تو
اس لیے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ پہلے پڑھے بعد میں پڑھے، نہ پڑھے تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن پڑھنے کو گناہ بولنا یہ گناہ ہے کہ شریعت نے گناہ نہیں بولا۔ تو بہرحال یہ کہ آپ نے جو یہ سوال کیا کہ جشن ولادت کے موقع پر کعبۃ اللہ المشرفہ کا ڈمی بناتے ہیں، یہ ماڈل، سبز گنبد کا ماڈل بناتے ہیں، تو یہ کیوں؟ دیکھو مکہ مدینے کی دلیل لوگ بہت مانتے ہیں۔ آج بھی اگر مدینہ شریف میں چلے جائیں نا تو مدینہ شریف میں دکانوں پر سبز گنبد کا ماڈل ہدیتاً ملتا ہے، قیمتاً ملتا ہے، سبز گنبد کا ماڈل۔ کعبہ شریف کا ماڈل بھی مل سکتا ہے، امید ہے کہ مل جائے گا۔ سبز گنبد کا ماڈل تو میں نے دیکھا وہاں بکتے ہیں، وہاں جنرل اسٹوروں پر۔ اچھا، پھر یہ کہ ایک سے ایک فریمیں وہاں بکتی ہے جس میں سبز گنبد کی تصویر، کعبہ شریف کی تصویر اس میں بنی ہوتی ہے۔ تو اب مدینے میں بھی الحمدللہ سبز گنبد کا ماڈل بک رہا ہے، تو اب اس ماڈل کو کوئی انلارج کر لے، بڑی سائز کا بنا کر کسی کونے میں یا چوک میں رکھ دے جشن ولادت کے موقع پر، تو کیا اس میں مطلب ہے کہ حرج کیا ہے اس میں گناہ کی کیا بات ہے؟ اس میں کیا ناجائز نظر آ گیا کسی کو؟ کیوں ناجائز ہو گیا؟ یہ دلیل چاہیے، ناجائز ہونے کے لیے دلیل چاہیے۔ اگر کوئی اس کے ساتھ ناجائز حرکت کرتا ہو تو یہ اس کا وہ خود ذمہ دار ہے، لیکن میں نے سبز گنبد کے ساتھ کسی کو ناجائز حرکت کرتے دیکھا نہیں، میں نے خود نہیں دیکھا۔ اب اگر آپ بولو کہ بھائی اس میں یہ بعض جگہ کبوتر وہاں رکھتے ہیں یہ لوگ، یہ بھی ناجائز نہیں ہے، کبوتر رکھنے میں کیا حرج ہے؟ یہ دیکھ کر تو مدینہ یاد آتا ہے۔ سبز گنبد ہم تصویر میں بھی دیکھتے ہیں نا، تصویر میں جب سبز گنبد ہوتا ہے تو وسوسہ نہیں آتا، تو ماڈل میں وسوسہ کیوں آتا ہے؟ اچھا پھر بھائی اس کو دیکھنے کے لیے بھیڑ کیوں کرتے ہو؟ تو چلیے بھیڑ کو آپ روک دیجئے۔ اب جب رکھا ہے تو رکھا ہی دیکھنے کے لیے، تو چاہے وہ 10 آدمی دیکھے چاہے 1000 آدمی دیکھے، کلی اختیارات ہیں، وہ چوک پہ رکھا ہوا، جس کا جی چاہے وہ زیارت کرے، تو بھیڑ کرنا گناہ ہے کیا؟ بھیڑ کہاں نہیں ہے؟ ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ایک دینے والا ہے وہاں تو ایک دینے والا ہے، کل جگہ سوالی ہے۔ تو بھیڑ تو گنبد خضرا کے پاس بھی ہے، بھیڑ تو کعبہ شریف کے پاس مسجد الحرام میں بھی ہے، طواف پہ پس رہے ہوتے لوگ، اتنی بھیڑ ہوتی ہے۔ تو اب یہ کعبہ شریف کی طرف بھیڑ کیوں ہوتی ہے؟ ادھر میلہ لگتا ہے، اب میلہ میننگ کیا؟ میلے میں کیا مطلب ہے کہ حرج ہے اس میں؟ اب بقرعید میں بھی جانوروں کا میلہ لگتا ہے، سنا آپ نے؟ نمائشیں لگتی ہیں، میلے لگتے ہیں، تو جو جائز طریقے پر میلہ لگتا ہو تو اس کو کیسے گناہ بولیں گے؟ بعض لوگ عرس کو بھی میلہ بولتے ہیں، تو کیا حرج ہے اس میں؟ کہ اگر لوگ جمع ہوتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں، نعت شریف پڑھتے ہیں، عالم صاحبان واعظ فرماتے ہیں، لوگ اس کو سنتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، اس میں کیا، اس میں قباحت کیا ہے، مضائقہ کیا ہے، حرج کیا ہے، آخر تکلیف کیا ہے؟ اگر کوئی ہاں بعض جگہ میلوں میں سنا ہے، دیکھا نہیں ہے کہ وہ ناچ رنگ کی محفلیں ہوتی ہیں، معاذ اللہ طوائفیں ناچتی ہیں، واللہ عالم سنا ہے۔ اگر ایسا ہے تو یہ ناجائز ہے، یہ گناہ ہے۔ دیکھو تو اس گناہ کے کاموں کو الگ کیا جائے، اصل کو باقی رکھا جائے۔ کعبۃ اللہ شریف میں 360 بت رکھے تھے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ 360 بت رکھے ہیں، کعبے کو ہٹاؤ، نہیں، ایسا نہیں کیا نا، بلکہ 360 بتوں کو ہٹایا نا، کو توڑ پھوڑ کے ان کو صاف کر دیا، کعبہ شریف کو باقی رکھا۔ آپ کے سر میں شدید درد ہو، کوئی صورت نہ ہو کہ درد جاتا ہی نہیں ہے، ایسا درد گھس گیا اندر، ایسی تکلیف ہے، اب تو بھئی ایسا درد ہے کسی دوا سے نہیں جاتا، کاٹو سر کو، پھینکو یار، قصہ پاک کرو، نہ آپ کانپ جائیں گے یار، بھائی سر کو کیوں کاٹے؟
ہم تو درد کو نکال کر پھینکیں گے. تو جب یہ سر میں درد ہو تو سر نہیں کاٹتے ہو. تو جشن ولادت میں اگر کوئی خرابی داخل ہو گئی ہے تو یار اس خرابی کو دور کرو نا. جشن ولادت کا ہی کیوں مطلب ہے کہ خاتمہ چاہتے ہیں آپ؟ سوچو نا یار, ایسا نہیں کرو نا یار. شادی میں بھی کوئی کم خرابیاں ہیں. آج کل شادی خانہ بربادی گھر گھر گویا ہو رہی ہے. خرابیاں, میوزک, گانے, الٹے سیدھے فنکشن, ہجڑے بلوا کے نچاتے ہیں ساری رات, وہ ادھم بازیاں کرتے ہیں, ڈھولکیں بجاتے ہیں اور نہ سوتے ہیں نہ سونے دیتے ہیں. اس کے بغیر آج کل شادیاں کم ہوتی ہیں گناہوں کے بغیر. تو اب شادی کی رسم ختم کرو, آپ آگے بڑھو, شادیوں کا بائیکاٹ کرو, پیچھے ہم سوچتے ہیں آنے کا. تو شادی تو میٹھی میٹھی سنت ہے, شادی بہت میٹھی لگتی ہے. تو یار جشن ولادت بھی ہم کو میٹھا 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 شہد سے بھی میٹھا لگتا ہے. الحمدللہ. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں, یہ بھی مت کہا کریں کہ نیا نیا لگتا ہے, نئی چیزیں کو نیا لگتا ہے. تو نئے تو آپ بھی ہیں, میں بھی نیا ہوں. یہ مائک کے ذریعے آپ سن رہے ہیں, یہ بھی نیا کام ہے. ٹیوب لائٹوں کی روشنی میں یا بلبوں میں بڑے بڑے یہ سفید سفید بلب لگے ہوئے نا, یہ کلو جدید, سب نیا ہے. یہ لینتر کی مسجد, یا اس پہ ٹائلیں لگی ہوئی ہیں یا ماربل لگا ہوا ہے, سب نیا, سب نیا ہے. تو اگر جلوس بھی نیا لگتا ہے تو کیا حرج ہے آپ کو؟ نیا پرانے کا مسئلہ یا پیٹ میں درد کچھ ہو رہی ہے, غور کر لیں کہ آپ کے پیٹ کے درد کا علاج کریں, یا پیٹ کو اٹھا کے پھینک دیں. نعرہ بانس نہ بجے بانسری, یہ درد کرتا ہی رہتا ہے. جہاں سرکار کا ذکر خیر ہو تو درد شروع, جہاں درود و سلام کی بات آئی تو درد شروع, جہاں نعت شریف پڑھی گئی تو درد. تو ایسا پیٹ اپنے کو چاہیے کیوں جس میں درد ہو, اتنا درد ہو کہ علاج ہی نہ ہو پاتا ہو. تو ان وسوسوں سے بچیے, اور نئی نئی باتیں, نئی نئی چیزیں, تمام نئی چیزیں جائز ہیں جن کو شریعت نے منع نہیں کیا. چنانچہ آپ کو میں صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک سناتا ہوں. یہ اس میں ہمارا جشن ولادت بھی اوکے ہو جائے گا, سبز گنبد, کعبہ شریف کے ماڈل, یہ سجاوٹیں, چراغاں, سب اوکے ہو جائے گا, مگر اس کے لیے کہ جس کے دل میں عشق رسول ہے. انشاءاللہ سارے وسوسوں کی کاٹ ہو جائے گی. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ فیضان رمضان, جو کہ فیضان سنت کا بھی ایک باب ہے, جلد پہلی کا. تو فیضان رمضان کے صفحہ نمبر 273 273, صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 1017, حدیث نمبر 1017. اور مشہور روایت ہے یہ, جو اہل علم ہے ان کو پتہ ہوتی ہے. حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے, جو کوئی اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے اس کو اس کا ثواب ملے گا, اور اس کا بھی جو لوگ اس کے بعد اس پر عمل کریں گے, اور ان کے ثواب سے کچھ کم نہ ہوگا. اور جو شخص اسلام میں برا طریقہ جاری کرے اس پر اس کا گناہ بھی ہے, اور ان کا بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کرے, اور ان کے گناہ میں کچھ کمی نہ ہوگی. دیکھو یہ فیصلہ ہو گیا نا, اچھا طریقہ جاری کرنے کی اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی, اور بشارت بھی دے دی کہ جو اچھا طریقہ جاری کرے اسلام میں اس کو ثواب ملے گا, اور جو اس پر عمل کریں گے ان کو بھی ثواب ملے گا, اور پھر ان عمل کرنے والوں کا ثواب بھی اس جاری کرنے والوں کو ملے گا, اور دونوں کے ثوابوں میں کمی بھی نہیں آئے گی. تو یہ تو مطلب ہے کہ بالکل فائنل ہو گیا نا کہ اچھا طریقہ رائج کر سکتا ہے. جیسے کہ وہ میں نے مثالیں دی آپ کو, مدارس بنائے گئے, درس نظامی, تو حدیثوں کی شروعات, تو خود حدیثوں کی تدوین بھی بعد میں ہی ہوئی نا, حدیثوں کی ساری کتابیں بعد میں مدون کی گئی, اور سب کہ بہت کچھ نظام جو ہے بعد میں. خود یہ مسجدوں کے اندر جو امام صاحب کے کھڑے ہونے کی جگہ, یہ محراب, یہ بھی دور رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں نہیں تھی. دور تو اب بھی سرکار کا ہے, لیکن ظاہری حیات میں نہیں تھی وہ. بعد میں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنوائی مسجد نبوی شریف محراب. آج ہر مسجد میں محراب بنائی جاتی ہے, کوئی بھی مسجد اس سے خالی نہیں ملے گی, حالانکہ یہ بدعت حسنہ پہلے نہیں تھی.
تو اب یہاں اعتراض نہیں ہوگا کہ سرکار نے محراب نہیں بنائی ہم کیوں بنائیں؟ جب بلال حبشی نے درود شریف اذان سے پہلے نہیں پڑھا میں نہیں پڑھوں گا، تو اب یہ بھی کہیے کہ مسجد کے اندر محراب سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نہیں بنائی، خلفاء راشدین نے نہیں بنائی، کسی صحابی نے نہیں بنائی، میں اس محراب میں نماز نہیں پڑھوں گا اور اس محراب والی مسجد کے اندر نہیں جاؤں گا، آپ یہ بھی بولو نا یار۔ اگر یہ عقلی دلیل ہے تو یہ دلیل عقل والوں کو دی جاتی ہے، یہ عقلی دلیل، اس کو نہ عقلی دلیل دے کر ہو سکتا ہے شیطان وسوسہ دے کر آپ کو جھانسا دے دے، یہ عقلی نہیں ہے، یہ نقلی دلیل، اس کو قبول کر لیں، کیونکہ یہ تابعی تھے اور پہلی صدی کے مجدد تھے جنہوں نے یہ اضافہ کیا ہے، اور اس کا تذکرہ حدیثوں کی کتابوں میں ملے گا آپ کو اس محراب کا۔ تو یہ ٹھوس شرعی دلیل ہے محراب کی، اس کا انکار نہیں کر سکتا کوئی۔ کرے گا کب انکار؟ خود عمل ہے اس پر کہ سبھی مسجدوں میں یہ محراب بنتی ہے، یہ منارے مسجدوں میں نہیں ہوتے تھے، سرکار کے دور میں نہیں تھے منارے، نہ گنبد ہوتے تھے مسجد کے، خود سبز گنبد جس پر آپ نے کہا کہ ماڈل کیوں بناتے ہو، تو ماڈل نیا لگتا ہے تو یہ خود سبز گنبد بھی نیا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور میں گنبد تھا ہی نہیں مزار پرانوار پر، تو صدیوں کے بعد بنایا گیا، کسی صحابی نے بھی نہیں بنایا۔ تو اس کی زیارت کے لیے کیوں یہ مسلمان تڑپتے ہیں؟ ان کو روکو، مت تڑپو۔ تو اس لیے بولے بھالے اسلامی بھائیوں، شیطان کے وسوسوں میں نہ آئی۔ اب یہ کہ یہ سبز گنبد کے ماڈل بنانے کا مسئلہ بھی میں سمجھتا ہوں حل ہو ہی گیا، کہ اوریجنل سبز گنبد بھی اوریجنل ان مانو کر نہیں ہے کہ دور رسالت میں ظاہری حیات میں، کیا بعد وفات صحابہ نے بھی نہیں بنایا تھا، بعد میں یہ نیا ہے، اس کا رنگ تو اور بھی نیا ہے۔ پہلے تو سفید رنگ تھا، کسی نے سفید بنایا، کسی نے اس کو ٹیکنی کلر بنایا، کسی نے ٹیکنی کلر ماربل لگایا اس پر، وہ طرح طرح کے رنگوں سے گزر کر اب سبز رنگ کو اس نے اجازت دی کہ تو آ جا۔ اب دیکھو یہ کب تک رہتا ہے، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ سبز گنبد شاید جائے گا نہیں قدم چھوڑ کر، یہ لگا رہے گا قدموں سے، اس لیے کہ اب دور بالکل چینج ہے آج کل۔ اگر کسی نے رنگ چینج کیا تو لوگ اس کو چینج کر دیں گے عوام، کیونکہ اب وہ پہلے اتنا کمیونیکیشن نہیں تھا، اب تو بالکل میڈیا وار کا دور ہے، تو بالکل ادھر میں کھانسوں گا تو شاید دنیا کے 250 سے زائد ملکوں میں میری آواز آئے گی کھانسنے کی مدنی چینل کے ذریعے۔ تو اتنا مطلب یعنی کہ عام ہو گیا، یہ الیکٹرانک دور ہے نا۔ اب اگر یہ سبز رنگ کو تبدیل کرے گا نا تو لوگ اس کو تبدیل کر دیں گے، اتنا شور مچائیں گے، کسی کی سمجھ میں ہی نہیں آئے گا۔ تو اس لیے ایسا لگتا ہے کہ اب سبز گنبد کی حاضری پکی مجھے تو لگتی ہے، نصیب والا ہے سبز رنگ کہ اس کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گنبد پر جگہ بخشی، اور یہ گنبد خضرا کہلایا۔ گنبد خضرا کے معنی ہی سبز گنبد ہے۔ اس رنگ کا، اس شان کا گنبد نہیں کوئی، اس رنگ کا، اس شان کا گنبد نہیں کوئی، گنبد تو بہت ہے مگر خضرا نہیں کوئی، نہیں کوئی، گنبد تو بہت ہے مگر خضرا نہیں کوئی، نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے بولو ایسا نہیں کوئی، یہ ظرف نظر مگر دیکھ ادب سے، اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی، نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ سے محبت
کا